السلام علیکم ویورز، آج میں آپ لوگوں کو کمپریہنسو لرننگ کے پلیٹ فارم پر دوبارہ سے ویلکم کرتی ہوں۔ اور آج کے جو کمپریہنسو لرننگ کا پلیٹ فارم ہے، اس کے ساتھ جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے دی الکیمسٹ بائی پولو کویلہو کی سمری۔ کیونکہ یہ بک بہت ہی ڈیٹیلڈ ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کچھ اسکپ کیا جا سکے نا، بٹ پھر بھی میں نے بہت سی کنسائز اور ایسی سمری ریڈی کی ہے کہ آپ لوگ کو اس بک کا مین آئیڈیا گریب کر سکیں گے۔ امید ہے آپ لوگ کو اس ویڈیو میں آپ لوگ بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ تو ہم ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہی اپنی سمری سٹارٹ کرتے ہیں۔ اندلس میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ اندلس یعنی کہ اسپین میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام تھا سینٹیاگو۔ اس کو سفر کرنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا اور اس کے پاس بہت زیادہ بھیڑیں تھیں، اور وہ ایک چرواہا تھا یعنی کہ شیپرڈ۔ اس کے پاس بہت زیادہ بھیڑیں تھیں اور وہ اپنی ہر بھیڑ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ سفر کرتا ہے، بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے، تو وہ ایک ایک اپنے شیپ کو بہت اچھے سے جانتا ہے۔ اور ہمیشہ وہ سفر کے دوران اپنے ساتھ ایک جیکٹ رکھتا تھا تاکہ اگر موسم کی شدت ہو تو وہ برداشت کر سکے، اور جیکٹ کے ساتھ ساتھ اس اپنے ساتھ ایک کتاب رکھتا تھا کہ اگر بور ہو تو وہ کتاب پڑھ لے، اگر بور نہ بھی ہو تو ایک کتاب کا ایک اور فائدہ یہ تھا کہ وہ اسے پلو کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ سفر کے دوران کہیں پر بھی آرام کر سکتا تھا اپنے سر کے نیچے اس کتاب کو رکھ کر۔ اس کو اپنی بھیڑوں کے ساتھ باتیں کرنے کی بہت زیادہ عادت تھی، اور کیونکہ سینٹیاگو کو ایسا لگتا تھا کہ وہ اسے سمجھتی بھی ہیں۔ ایک سال گزر گیا ہے جب وہ پہلی دفعہ ٹیکسٹائل مرچنٹ کی بیٹی سے ملا تھا، جس کے کالے، سیاہ اور گھنے بال تھے، اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں اور اس نے مقامی لوگوں کی طرح ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کیونکہ سینٹیاگو جو ہے وہ وہاں پر اپنے بھیڑوں کی اون بیچنے گیا تھا، لیکن اس کے والد صاحب لڑکی کے مصروف ہوتے ہیں تو وہ کسی طرح اپنی بک پڑھنے بیٹھ جاتا ہے، تو تب ہی اس لڑکی سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ دونوں آپس میں 2 گھنٹے تک باتیں کرتے رہتے ہیں۔ سینٹیاگو کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ 2 گھنٹے کب گزر جاتے ہیں کہ اتنی دیر میں مرچنٹ جو ہے سینٹیاگو کو بلاتا ہے کہ اب آپ کی باری آ گئی ہے، آپ اپنا وول ہمیں دے دیں، جو آپ کے شیپس کا وول ہے وہ ہمیں دے دیں۔ سینٹیاگو وہ وقت کبھی بھی نہیں بھولتا اور وہ چاہ رہا تھا کہ یہ وقت کبھی بھی نہ ختم ہو، بٹ مرچنٹ نے اسے بلا لیا تھا تو وہ اٹھ جاتا ہے وہاں سے، اور تب اس کے بعد اس لڑکی سے بات نہیں ہوئی۔ وہ سال گزر گیا، اب وہ اس سال دوبارہ اپنی اون لے کر اسی گاؤں جا رہا تھا، اور 1 سال کے بعد اب وہ دوبارہ سے اسی گاؤں جا رہا تھا، اور اس نے اس گاؤں میں جانے کے لیے اسے 4 دن درکار تھے۔ وہ 4 دن بعد اس گاؤں میں پہنچ سکتا تھا۔ سفر کے دوران اس نے رات کو قیام کرنے کے لیے جو جگہ منتخب کی وہ ایک چرچ تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا وہ چرچ نہیں، چرچ کے کھنڈرات تھے جہاں پر اب کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اور جو چرچ تھا وہاں پر ایک درخت اگ گیا تھا، مطلب بڑھ گیا تھا، بہت بڑا ہو گیا تھا، اور اس درخت کا نام تھا سائنامور۔ سینٹیاگو نے سوچا کیوں نہ وہ اس درخت کے نیچے آرام کر لے رات کے وقت، اور وہ درخت جہاں پر اگ گیا تھا وہ تھی جگہ جہاں پر چرچ میں پاک سیکرڈ چیزیں رکھتے ہیں، اس جگہ کے اوپر وہ اسے لگ رہا تھا، جو سینٹیاگو ہے اسے محسوس ہو رہا تھا یہ اسی جگہ پر یہ درخت نا بڑا ہو گیا۔ اب وہ اس جگہ پر اپنی بک سر کے نیچے رکھ کر آرام کرنے لیٹ جاتا ہے، تو اسے ویسا ہی خواب نظر آتا ہے جیسے اس نے پچھلے سال اس جگہ پر لیٹ کر دیکھا تھا، اور وہ بہت زیادہ حیران تھا کہ پچھلے سال جو خواب آیا تھا وہی اس سال دوبارہ خواب آیا ہے، اور وہ اپنی جو اس لڑکی کے ساتھ اس نے دوبارہ ملاقات کرنی تھی وہ اس کے لیے بہت زیادہ انتھوزیاسٹک تھا، اور وہ ساری سٹوریز جمع کرا تھا جو اس نے اس لڑکی کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ سینٹیاگو سوچ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو یہ بھی اس دفعہ بتائے گا کہ اس کے گھر والے نہیں چاہتے تھے کہ وہ شیپرڈ بنے، لیکن کیونکہ سینٹیاگو کو بہت زیادہ سفر کرنے کا شوق تھا وہ اسی لیے ایک شیپرڈ بنا تھا، جبکہ اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ وہ ایک پریسٹ یعنی کہ پادری بن جائے تاکہ وہ ان کے گاؤں والوں کو فخر ہو، گاؤں والوں کا فخر بھی بن جائے ساتھ میں۔ لیکن کیونکہ اسے ورلڈ کو ایکسپلور کرنا تھا، اور جو ان کا ایک گاؤں تھا وہاں پر جو سفر کرتے ہیں وہ زیادہ تر شیپرڈز ہی ہوتے ہیں، اس لیے اس نے سوچا بے شک مجھے شیپرڈ ہی بننا پڑے پر میں سفر کروں گا اور اپنی ورلڈ کو ایکسپلور کروں گا۔ پر اس خواب سے وہ دوبارہ سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے،
تو اسے اچانک سے یاد آتا ہے کہ اسے اچانک سے یاد آتا ہے کہ گاؤں میں ایک خاتون ہے جو خوابوں کی تعبیر کرتی ہے۔ سینٹیاگو اپنا وقت ضائع کیے بغیر اس خاتون سے جا کر ملتا ہے اور اسے اپنا خواب سناتا ہے۔ اس کا خواب اس طرح سے کچھ تھا کہ وہ ایک چرواہ گاہ میں اپنے شیپرز کے ساتھ گھوم پھر رہا ہوتا ہے سینٹیاگو کہ اچانک ہی ایک چھوٹا سا لڑکا آتا ہے اور وہ اس کی شیپس کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ جو سینٹیاگو ہے اسے یہ بات بالکل نہیں پسند کہ اس کی شیپس کے ساتھ کوئی بھی اسٹرینجرز کھیلیں، کیونکہ جو شیپس ہوتے ہیں وہ اسٹرینجرز سے ڈر جاتے ہیں۔ پر حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو یہ بچہ جن شیپس کے ساتھ کھیلتا ہے تو شیپس اس سے پریشان بھی نہیں ہوتے اور ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ اچانک ہی جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ سینٹیاگو کا ہاتھ پکڑتا ہے اور ایجپٹین پیرامڈز کی طرف اسے سینٹیاگو کو لے جاتا ہے اور اس کو آرام سے کہتا ہے کہ اگر تم ایجپٹین پیرامڈز ہے وہاں جاؤ گے تو تمہیں ایک خزانہ ملے گا۔ وہ لڑکا بھی سینٹیاگو کو خزانے کے پاس لے کر جا ہی رہا ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پچھلے سال بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور اس سال بھی۔ وہ خاتون سینٹیاگو کا خواب سننے کے بعد اسے کہتی ہے کہ جب تمہیں خزانہ ملے گا تم نے 1/10 یعنی اس کا 10% اس کا مجھے تم نے دینا ہے، تبھی میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گی۔ اور خواب کی تعبیر وہ اس طرح سے بتاتی ہے کہ واقعی میں اسے وہ خزانہ ملنا ہے۔ تو وہ کہتی ہے، اس لیے وہ پہلے ہی شرط رکھ دیتی کہ جب تمہیں ملے گا تو تم نے مجھے 10% دینا ہے۔ اس خاتون سے خواب کی تعبیر سننے کے بعد جو سینٹیاگو ہے وہ ایک مارکیٹ میں چلا جاتا ہے کہ کچھ کھا لے اور اپنی بک ایک چینج کر لے، اور وہ بک چینج کر کے بک پڑھنے لگ جاتا ہے کہ ایک اولڈ مین اس کے پاس آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے میلچیزڈیک۔ وہ اولڈ مین اس کے پاس آتا ہے اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی طرح، جبکہ سینٹیاگو اسے ریزسٹ کرتا ہے، پر پھر بھی جو اولڈ مین ہے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم کون سی بک پڑھ رہے ہو، اس کا نام تو یہ ہے۔ تو سینٹیاگو حیران ہوتا ہے کہ یہ جو اولڈ مین ہے اس کو پڑھنا بھی آتا ہے اور اس نے یہ بک پڑھی بھی ہے۔ تو وہ سینٹیاگو سے پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا نام، اسے ڈائریکٹ طریقے سے بتاتا نہیں ہے، لیکن پھر بعد میں ریویل ہوتا ہے کہ یہ ایک سالے میں ایک جگہ ہے اور یہ وہاں کا بادشاہ ہے۔ تو یہ بات سینٹیاگو کو کافی زیادہ متاثر کرتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہ اولڈ مین زمین پر اپنی چھڑی کے ساتھ جو ہے اولڈ مین سینٹیاگو کے والد کا نام، سینٹیاگو کی مدر کا نام اور سینٹیاگو وہ جس لڑکی سے ملنے جا رہا ہوتا ہے اس لڑکی کا نام زمین پر مٹی کے اوپر لکھتا ہے۔ تو سینٹیاگو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اس کو کیسے معلوم۔ سینٹیاگو سمجھ جاتا ہے یہ کچھ الگ ہی معاملہ ہے۔ تو جو اولڈ مین ہے وہ اسے اس کے خزانے کے بارے میں بھی بتانے لگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا خزانہ کہاں ہے، کیونکہ تم نے خواب دیکھا تھا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا خزانہ کہاں پر چھپا ہوا ہے اور تم کس طرح اس تک پہنچ سکتے ہو۔ لیکن کہتا ہے میں تمہیں تبھی دوں گا جب تم مجھے اپنا جو ہے شیپس کا 10% دو گے، مطلب جتنی بھی شیپ ہیں اس میں سے 10واں حصہ اس شیپس کا تم مجھے دو گے۔ تو اگلے دن سینٹیاگو اپنی 6 شیپس کے ساتھ، یعنی جو اس کی ٹوٹل شیپس ہیں اس کا 10% 6 شیپس بنتی ہیں 6، تو وہ 6 شیپس لے کر سینٹیاگو اس اولڈ مین کے پاس چلا جاتا ہے۔ اولڈ مین سینٹیاگو کو بتاتا ہے کہ اس کا خزانہ ایجپٹ میں ہے، اور یہ کہ جو اولڈ مین ہوتا ہے وہ اپنے کپڑوں میں سے اسے 2 پتھر دیتا ہے، ایک ہوتا ہے بلیک کلر کا اسٹون، ایک ہوتا ہے وائٹ کلر کا۔ اولڈ مین سینٹیاگو کو بتاتا ہے کہ بلیک سگنیفائز یس اور جو وائٹ والا اسٹون ہے وہ سگنیفائی کرتا ہے نو، مطلب اگر تم ان اسٹون سے کوئی لاجیکل کویسچن کرو گے تو یہ تمہیں آنسر دیں گے، اور یہ تمہیں فیصلے کرنے میں تمہیں مدد دیں گے جو اسٹونز ہیں، لیکن ان سے کوئی ان لاجیکل بات نہ پوچھنا ان اسٹون سے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ تم اپنی ڈیسٹینی کو فالو کرنا، سینٹیاگو کو یہ اولڈ مین کہتا ہے۔ اور سینٹیاگو کو اس سے ملاقات ختم کرنے سے پہلے اولڈ مین کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ اس کہانی کو جب سناتا ہے اولڈ مین تو شیپرڈ جو سینٹیاگو ہے اس کا کنکلوژن ڈرا کرتا ہے۔ وہ کنکلوژن یہ ہوتا ہے کہ تم بے شک ایک چرواہے ہو اور تمہیں سفر کرنا پسند ہو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی نہ بھولو کہ تمہاری اصل کیا ہے، یعنی کہ تم اصل میں ایک چرواہے ہو۔ یہ مت ہو کہ تم سفر کے دوران بھول جاؤ کہ تمہاری اصل کیا ہے۔ یہ اس اسٹوری کا کنکلوژن تھا۔
اس اولڈ مین سے میٹنگ کے بعد سینٹیاگو جا کر بار میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنے ارد گرد آبزرو کرنے لگ جاتا ہے کہ اچانک سے نا ایک نوجوان سا لڑکا سینٹیاگو کے پاس آتا ہے جس نے ویسٹرن ڈریسنگ کی ہوتی ہے اور سینٹیاگو سے بات کرنے شروع کر دیتا ہے. تو سینٹیاگو موقع ملتے ہی اس لڑکے سے پوچھتے ہے کہ پیرامڈس کا راستہ مطلب میں کدھر سے پیرامڈس جا سکتا ہوں، مجھے راستہ بتاؤ. وہ سینٹیاگو سے پوچھتے ہے کہ کیا تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تم سہارا ڈیزرٹ کراس کر سکو. تو جو سینٹیاگو ہے وہ اس نے جو اولڈ مین نے اسے پیسے دیے تھے 10% شیپس کے بدلے میں، تو سینٹیاگو اسے سارے پیسے دکھاتے ہیں کہ ہاں یہ میرے پاس ہیں، کیونکہ اولڈ مین نے سینٹیاگو کو کہا تھا کہ تم نے لوگوں کے اوپر یقین بھی کرنا ہے. تو سینٹیاگو اسے اپنے سارے پیسے دکھا دیتا ہے اور وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ کسی طرح سے اس کو کسی طرح باتوں میں لگا کر اس کو دھوکہ دے کر اس کے پیسے سارے لے جاتا ہے. تو سینٹیاگو بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور اپنے لیے بہت شرمندگی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ وقت پہلے تک میرے پاس شیپس بھی تھے، میرے پاس پیسے بھی تھے، میں بہت کنٹینٹ تھا، یعنی کہ میں بہت مطمئن تھا، پر اب دیکھو اچانک سے میرے پاس نہ شیپس ہیں نہ میرے پاس پیسے ہیں، میں بے یار و مددگار ہوں. کچھ دیر کے بعد اس سے سینٹیاگو کو احساس ہوتا ہے کہ آخرکار اسے سفر کرنے کا ہی تو شوق تھا، اور وہ اب اداس کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے اتنی زیادہ جگہ تو دیکھ لی ہیں، اتنی زیادہ جگہیں تو دیکھ لی ہیں، اور اس نے اپنے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اسے اس 2 چیزوں میں فیصلہ کرنا ہوگا. ایک یہ کہ یا تو وہ ایڈونچرر کے طور پر اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرے، یا تو وہ اپنے آپ کو پور وکٹم آف تھیف کے طور پر ایکسیپٹ کرے نا، کہ اب اسے چوری ہو گئی ہے تو وہ اسی کے لیے نا پریشان بیٹھا رہے، یا تو وہ اس چیز سے انتھوزیاسٹک ہو کہ ہاں بھئی مجھے تو سفر کرنے کا ہی شوق تھا اور میں نے اتنی دنیا دیکھ لی ہے. تو جو سینٹیاگو چوز کرتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایڈونچرر ہے اور اسے سفر کرنے کا ہی شوق ہے اور وہ مایوس نہیں ہوگا. سینٹیاگو اب کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے کہ وہ ایک کرسٹل مرچنٹ، یعنی کہ ایک ایسا دکاندار جو شیشے کے برتنوں کو بیچتا ہے، اس کے پاس سے گزرتا ہے، اور کیونکہ اسے کھانے کی تلاش ہوتی ہے تو وہ اس کی دکان کے سارے گلاس نا صاف کرنے لگ جاتا ہے کہ شاید وہ اس کے بدلے اسے کھانا دے دے. تو وہ کھانا کھانے کے بعد وہ سینٹیاگو اس آدمی سے بھی پوچھتا ہے کہ میں نے پیرامڈس آف ایجپٹ جانا ہے تو میں کیسے جا سکتا ہوں، میں وہاں کیسے پہنچ سکتا ہوں. تو مرچنٹ اسے کہتا ہے کہ میں تو تمہیں بس اتنے ہی پیسے دے سکتا ہوں کہ تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ، یعنی کہ تم اسپین واپس چلے جاؤ، کیونکہ جو پیرامڈز ہیں وہ تو بہت دور ہیں. تو سینٹیاگو کچھ بھی نہیں کہتا، اداس ہو جاتا ہے، بس یہی کہہ کر اٹھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے پاس کام کروں گا اور اتنا پیسہ کما لوں گا کہ دوبارہ سے شیپس خرید کر واپس اپنے گاؤں چلا جاؤں گا، یعنی اسپین چلا جاؤں. دن گزرتے رہے اور سینٹیاگو کرسٹل مرچنٹ کی شاپ پر ہی کام کرتا رہتا ہے. تو وہ جو کرسٹل مرچنٹ ہوتا ہے اس کی دکان میں بہت زیادہ وہ ترقی کرتا ہے. سینٹیاگو اس کے لیے ایک اچھا اومن ثابت ہوا تھا، یعنی ایک اچھا شگن جسے کہتے ہیں اومن، کیونکہ جب سے سینٹیاگو اس کی دکان میں آیا تھا وہ بہت ہی زیادہ اس کی کمائی بڑھ گئی تھی. چونکہ دکاندار کی کمائی بڑھ گئی تھی اس لیے سینٹیاگو کا پروفٹ بھی بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور آخر وہ دن آ جاتا ہے کہ سینٹیاگو بہت زیادہ پیسے جمع کر لیتا ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ وہ شیپس اپنے خرید کر دوبارہ سے اندلس جا سکے. سینٹیاگو کرسٹل مرچنٹ کی دکان سے اسے اللہ حافظ کیے بغیر ہی نکل جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر وہ اسے ملے گا تو اسے دکھ ہوگا، اور وہ سینٹیاگو جانتا تھا کہ وہ یہ کرسٹل مرچنٹ کی شاپ کو بہت زیادہ مس کرنے والا ہے، کیونکہ انہوں نے 1 سال سے زیادہ بہت اچھا وقت گزارا تھا. سینٹیاگو ادھر ادھر ہی دیکھ رہا تھا کہ وہ کسی طرح نظریں بچا کر کرسٹل مرچنٹ کی دکان سے گزر جائے. تو راستے میں وہ دوبارہ اس بار پر چلا جاتا ہے جہاں پر اس ایک نوجوان لڑکے نے اس کے سارے پیسے دیے تھے، اور وہ ارد گرد دیکھتے کہ کہیں وہ نوجوان دوبارہ تو نہیں ہے میرے ارد گرد، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. اب سینٹیاگو پریشان تھا کیونکہ جو اندلس ہے یعنی اسپین، وہ اس کے بس 2 گھنٹے کے سفر پر اس کا اپنا گھر آ جانا تھا. لیکن اگر اس نے پیرامڈز آف ایجپٹ جانا تھا جہاں پر اس کا خزانہ دبا ہوا تھا، تو پورا ایک ڈیزرٹ یعنی سہارا ڈیزرٹ صحرا اس کے بیچ میں تھا. تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ 2 گھنٹے کا سفر کر کے اپنے گھر جائے یا ایک پورا سہارا ڈیزرٹ کراس کر کے اپنے خزانے کے پاس جائے. وہ پریشان تھا کہ اچانک ہی اسے یاد آتا ہے جو کرسٹل مرچنٹ ہے اس کا ایک سپلائر ہے، وہ نا
وہ کاروانز یعنی کہ بہت زیادہ لوگ سفر پرانے زمانے میں کرتے تھے نا، کاروانز اونٹوں کے ذریعے، تو وہ کاروان کے ذریعے نا اس کا جو کاروان ہوتا ہے جس میں وہ جو کرسچل ہوتے ہیں وہ بیچتا ہے، وہاں پر بھیجتا ہے، اور وہ سہارا ڈیزرٹ کے نزدیک سے گزرتا ہے، پاس سے. تو کہتا ہے کیوں نہ میں اپنی قسمت وہاں جا کر آزماتا ہوں، پیرامڈز آف ایجپٹ میں. سینٹیاگو خزانے کی تلاش کے لیے اس کرسچل مرچنٹ کا جو سپلائر ہوتا ہے اس کے وار ہاؤس میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر اس کی ایک انگلش مین سے ملاقات ہوتی ہے. چونکہ دونوں کی منزل ایک تھی تو جو سینٹیاگو ہے وہ اس سے بات کرتا ہے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو سہارا، میں تو کسی کام سے جا رہا ہوں، پر تم کس کام سے جا رہے ہو؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں ایک الکیمسٹ کی تلاش میں جا رہا ہوں جس سے یونیورسل لینگویج آتی ہو، جو ہر چیز کی زبان جانتا ہو، جس سے ہر چیز کی زبان سمجھ آتی ہو. تو جو انگلش مین اور سینٹیاگو ہے دونوں ہی کاروان کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں. دن اور راتیں گزرتی جاتی ہیں، کاروان اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہی جاتا ہے. سینٹیاگو کو سفر میں بہت ہی مزہ آ رہا تھا. وہ صحرا کی خاموشی، صحرا کے لوگوں کو، صحرا میں جو اونٹ کا سفر ہے وہ اس کو سمجھ رہا تھا، اس کے ساتھ لطف اندوز ہو رہا تھا. جبکہ جو انگلش مین ہے وہ اپنی جو الکیمی ایک پوری فیلڈ ہے، الکیمی ایک سبجیکٹ ہے، اس کی بکس ہی پڑھتا رہتا ہے کہ وہ کسی طرح جان لے الکیمسٹ کون ہوتے ہیں، الکیمسٹ کس طرح بنتے ہیں. پر کاروان میں سفر کرنے کے ساتھ ساتھ کاروان کو یہ خبریں بھی موصول ہو رہی تھیں کہ جو صحرا میں جنگیں ہو رہی ہیں، اور وہ کن لوگوں کے درمیان ہو رہی ہیں، ٹرائبس مین، جو وہاں کے قبیلوں کے درمیان نا جنگیں ہو رہی ہیں. تو جو ان کا کاروان تھا تھوڑا ڈرا ہوا سہما ہوا بھی تھا. یہ لوگ کسی اوسس کا ویٹ کر رہے تھے نا، جہاں پر یہ لوگ قیام کر سکیں تاکہ جنگ میں انہیں ملوث نہ ہونا پڑے. وقت بہت ہی تیزی سے گزرتا ہے اور اسی طرح کاروان بھی بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزل مقصود یعنی کہ ایک اوسس کے اوپر پہنچ جاتا ہے. وہ ایک ایسے اوسس پہ پہنچتے ہیں جس کا نام تھا الفیوم، اور ہر کوئی بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ اتنے زیادہ سفر کے بعد وہ آخرکار اپنے مقام پر پہنچ ہی گئے تھے. تو جو انگلش مین اور سینٹیاگو ہوتے ہیں وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی الکیمسٹ ہے، تو انہیں کوئی بھی نہیں بتاتا نا. مطلب سب انہیں کہتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، الکیمسٹ کیا مطلب، کیا یونیورسل لینگویج، لوگ انہیں سمجھ نہیں پا رہے تھے. تو انفیکٹ جو سینٹیاگو ہے وہ کسی خاتون سے پوچھتا ہے جس نے فل کالے رنگ کا لباس پہنا ہوتا ہے. تو وہ خاتون کہتی ہے یہاں پر جو اوسس پر جن لوگوں نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے وہ میرڈ ہیں، تو ان خواتین سے آپ بات نہ کریں. تو وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے اب ہم کس سے پوچھیں. تو اچانک ہی نا ایک لڑکی آتی ہے جس نے کالے رنگ کا لباس نہیں پہنا ہوتا نا. تو سینٹیاگو اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، وہ اس کے اندر گم ہو جاتا ہے. سینٹیاگو اس خاتون سے اس کا نام پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے اس کا نام فاطمہ ہے. سینٹیاگو اس کی آنکھوں کی چمک میں، جو اس کی آنکھوں میں گلیٹر تھا، اس کو دیکھتا ہی رہتا ہے کہ اس میں گم ہو جاتا ہے. کہ اتنے میں انگلش مین اس کو ہلا کر کہتا ہے کہ جس کام کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں وہ پوچھو کہ یہاں پر کوئی الکیمسٹ ہے. اس نے وہ سینٹیاگو حیران ہوتا ہے کہ ان خواتین کو کیسے پتہ ہوگا الکیمسٹ کیا ہے. تو اسے یاد آتا ہے کہ الکیمسٹ تو وہ ہوتا ہے نا، انگلش مین نے اسے بتایا تھا، جو بیماروں کا علاج بھی کر سکتے ہیں، جس نے ایک ایسا پانی پیا ہوتا ہے جسے ہم آب حیات کہتے ہیں کہ وہ بوڑھا بھی نہیں ہوتا جلدی اور وہ مر بھی نہیں سکتا. تو وہ اسے یاد آتا ہے کہ کیوں نہ ہم فاطمہ سے پوچھیں یہاں پر کوئی ایسا بندہ ہے جو بیماریوں کا علاج کرتا ہو. تو فاطمہ انہیں بتا دیتی ہے. تو سینٹیاگو تو فاطمہ میں ہی گم ہو جاتا ہے، جبکہ انگلش مین دوڑتا ہے اس الکیمسٹ کے پاس جس کا فاطمہ نے بتایا تھا. تو الکیمسٹ انگلش مین کو کچھ بھی نہیں کہتا سوائے اس بات کے کہ تم جو کوششیں کر رہے ہو کہ تم کس طرح الکیمسٹ کو سرچ کر رہے ہو، کس طرح الکیمی جو الکیمسٹ ہوتے ہیں وہ کس طرح لیڈ کو گولڈ میں چینج کر سکتے ہیں، تم جو کر رہے ہو اپنی کوشش جاری رکھو. صرف اتنا ہی کہتا ہے، اس کے علاوہ انگلش مین کی الکیمسٹ سے دوبارہ بات نہیں ہوتی. ایک یا دو دفعہ فاطمہ کی سینٹیاگو سے اسی طرح ملاقات ہوتی ہے، اور کچھ ملاقاتوں کے بعد جو سینٹیاگو ہے وہ فاطمہ کو پرپوز کر دیتا ہے. وہ پرپوز اس طرح سے کرتا ہے دیٹ I want you to be my wife. تو فاطمہ اس بات کے علاوہ کچھ نہیں کہتی کہ میں ایک صحرا کی خاتون ہوں، صحرا کی عورت ہوں، اور ہمیں اپنے مردوں کے لیے انتظار کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو میں بھی تمہارے لیے انتظار کروں گی نا. سینٹیاگو اس سے یہ بات کرتا ہے اور وہ دونوں پھر اپنی مطلب مقام پر اپنے خیموں میں چلے جاتے ہیں.
فاطمہ سے ملاقات کے بعد سینٹیاگو صحرا کی طرف نکل پڑتا ہے اور وہاں پر گھومنا پھرنا شروع کر دیتا ہے اور آبزرو کرنا چیزوں کو نا. تو وہ اچانک سے دیکھتا ہے کہ کچھ دو ہاکس ہیں تو وہ لڑ رہے ہیں آپس میں نا. پہلے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے، مطلب ہوا میں اڑ رہے تھے، لیکن اچانک ان کا پیٹرن اس طرح کا بنتا ہے کہ ایک دوسرے کو اٹیک کرنے لگ جاتا ہے. ایک عام سے انسان کے لیے تو وہ بس دو پرندے یعنی کہ دو باز ہیں جو آپس میں اٹیک کر رہے ہیں، پہلے کھیل رہے تھے پھر اٹیک کرتے ہیں. لیکن کیونکہ سینٹیاگو صحرا کا سفر کر کے آیا تھا اور چیزوں کو آبزرو کر کے آیا تھا، تو اس کو ہوا، پرندوں، روشنی، ارد گرد کی اپنی چیزوں میں کچھ نہ کچھ خاص بات نظر آتی ہے. ہر چیز کے اندر اسے کچھ نہ کچھ اومنز ملتے ہیں جن کو وہ سمجھنا شروع کرتا ہے اور اسے سمجھ آنے بھی لگ جاتی ہے. تو جب وہ یہ امیج وہ ہاکس کو دیکھتا ہے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے، تو اس کے دماغ میں ایک امیج بنتی ہے، وہ یہ کہ جو اوسس جو ہے ان کا نخلستان، وہاں پر ایک آرمی آ رہی ہے یہاں پر اٹیک کرنے کے لیے. ان ہاکس کو دیکھ کر سینٹیاگو کے مائنڈ میں یہ امیج بنتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. سینٹیاگو جا کر یہ خبر پھر جو ٹرائب کا ہیڈ ہوتا ہے وہاں پر اوسس کے جو ہیڈ ہوتا ہے اس سے جا کر بتا دیتا ہے نا، تاکہ وہ ایک جنگی ساز و سامان تیار کر لیں اور وہ تیار ہو جائیں. ہو سکتا ہے ایسا ہو. پہلے تو سب اس کی باتوں پر یقین نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر آخرکار انہوں نے یقین کر لیا. سینٹیاگو جو ہے ہیڈ آف ٹرائب کو یہ خبر دے کر آتا ہے کہ دوبارہ سے خاموشی میں، صحرا کی خاموشی میں واک کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اچانک ایک آدمی آتا ہے، گھڑ سوار آتا ہے، بلیک کپڑوں میں جو کور ہوتا ہے اس کے پاس آتا ہے، رک جاتا ہے. تو وہ جو ایک اسٹرینجر جو گھوڑے پر آتا ہے وہ تلوار سینٹیاگو کے سر پر رکھ کر پوچھتا ہے کہ کس نے جرأت کی ہے پرندوں کی زبان یا صحرا کی زبان سمجھنے کی، کس نے جرأت کی ہے. تو سینٹیاگو کو کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ بہت ہی پرسکون ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ جرأت میں نے کی ہے. سینٹیاگو جب یہ کہتا ہے کہ یہ جرأت میں نے کی ہے تو اسٹرینج مین اسے کچھ بھی نہیں کہتا، اس کے سر سے تلوار ہٹا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہاری کریج، تمہارا حوصلہ ہی چیک کرنے آیا تھا، اور میں تمہیں یہ بتانا آیا ہوں کہ صحرا سے محبت کرو، کیونکہ تم اب ادھر سفر کر رہے ہو. صحرا کی زبان سمجھو، صحرا کو سفر کرو، لیکن ہمیشہ اس کے اوپر یقین نہ کرنا، پر جو یہ اومنز ہیں وہ تمہیں دے ان کو سمجھو، ان کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس کے علاوہ یہ کہ اگر واقعی اوسس پر حملہ کرنے لوگ آتی ہے، آرمی آتی ہے اور تم بچ جاتے ہو، تمہارا سر تمہارے شولڈرز کے اوپر ہو، اور یعنی کہ تم زندہ بچ جاؤ، تو مجھے ملو آ کر. تو اگلے دن ہوتا ہے کہ اوسس میں واقعی 2000 افراد پر مشتمل آرمی جو ہے اوسس پر حملہ کرنے کے لیے آتی ہے. پر چونکہ سینٹیاگو نے سب کو خبردار کر دیا ہوتا ہے، انہوں نے تیاری کی ہوتی ہے جنگ کی، تو جو ٹرائبل جو ہے نا یہ اوسس کے لوگ، یہ لوگ جنگ جیت جاتے ہیں. اور جو ٹرائبل چیف ہوتا ہے وہ سینٹیاگو کو گولڈ دیتا ہے، 50 پیسز آف گولڈ دیتا ہے. اور کیونکہ اس نے جو خواب بتایا تھا، اس نے جو انٹرپریٹ کیا تھا خواب نے، اس نے جو امیج کو انٹرپریٹ کیا تھا وہ ویسے ہی ہوا ہے. تو اس کو سینٹیاگو کو آفر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اوسس کے کاؤنسلر بن جائیں. تو ایک طرح سینٹیاگو سمجھتے ہیں تو مجھے خزانہ مل گیا، اتنا زیادہ گولڈ، 50 پیسز آف گولڈ بھی مل گئے ہیں، اور کیونکہ یہاں پر مجھے اتنا زیادہ وہ بھی عزت بھی مل رہی ہے. لیکن وہ گولڈ تو لے لیتا ہے، لیکن وہ جو کاؤنسلرشپ ہوتی ہے نا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ابھی وہ ایسے ہی سفر کر رہا ہوتا ہے، صحرا کے اندر ہی گھوم پھر رہا ہوتا ہے کہ اسے یاد آتا ہے کہ ہاں اس نے اس آدمی سے، وہ جو اسٹرینجر تھا ہارس مین، اس کو ملنا تھا، کیونکہ وہ واقعی زندہ بچ جاتا ہے جنگ کے بعد نا. تو وہ جاتا ہے کہ اس ہارس مین سے ملنے. تو جو سینٹیاگو جب اس شخص سے ملتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اچھا یہی ہے وہ الکیمسٹ جس نے مجھے ہمت دی تھی. تو سینٹیاگو کے اوپر یہ ریویل ہو جاتا ہے کہ جو الکیمسٹ ہے وہ یہی بندہ ہے جو گھڑ سوار تھا. تو جو الکیمسٹ سینٹیاگو کو بتاتا ہے کہ وہ اس سے صحرا کراس کرنے میں تاکہ وہ اپنا خزانہ ڈھونڈ لے، اس میں مدد کرے گا اس کی. کیونکہ جو ہے الکیمسٹ سینٹیاگو کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے کہ وہ کس طرح صحرا کو کراس کرے، لیکن جو سینٹیاگو ہے وہ اس بات پر یہ اصرار کرتا ہے کہ اس نے تو ایک طرح خزانہ ڈھونڈ لیا ہے، کیونکہ اسے 50 پیسز آف گولڈ بھی مل گئے ہیں، اس کے پاس اب اونٹ بھی ہے یعنی کیمل بھی ہیں، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، اور سب سے جو اہم چیز ہے اس کے پاس وہ ہے فاطمہ. وہ سینٹیاگو الکیمسٹ کو کہتا ہے میں نے تو اپنا خزانہ پا لیا ہے. پر الکیمسٹ جو ہے سینٹیاگو کو انکریج کرتا ہے، اس کو حوصلہ دیتا ہے کہ نہیں، تمہاری منزل کچھ اور ہے، تم نے خزانہ ڈھونڈنا ہے، تم
اپنے منزل کو نہ بھولو، اپنی منزل سے نہ بھٹکو، اپنے جو تمہارا دل کہہ رہا ہے وہ کرو، اپنے اونٹ بیچو اور جا کے گھوڑا خریدو، کیونکہ جو گھوڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ اونٹ پہلے تو آپ کے ساتھ سفر کرتا رہے گا پورے جنگل پر، اچانک ہی جا کر کہیں پر اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، ایسا ہوتا ہے اونٹ۔ جبکہ جو گھوڑا ہوتا ہے وہ پہلے تو آپ کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، لیکن جب اس کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اچانک اونٹ کی طرح آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اونٹ کی طرح نہیں ہوتا وہ گھوڑا، آہستہ آہستہ اس کے ایسے سائنس دے دیتا ہے کہ وہ اس کی جو عمر ہے وہ پوری ہو گئی ہے، وہ مرنے والا ہے، تو یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ وفادار ہوگا۔ الکیمسٹ اس سے یہ بتاتا ہے۔ تو الکیمسٹ، یہ ملاقات جب الکیمسٹ کے ساتھ ہوتی ہے سینٹیاگو کی، یہاں تک ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے یہ کہ انہوں نے آگے سفر صحرا کا کرنا ہوتا ہے۔ سینٹیاگو رات بھر بے چین سا رہتا ہے اور اگلے دن فاطمہ سے ملتا ہے۔ سینٹیاگو جب فاطمہ سے ملتا ہے تو اس کو بتاتا ہے ابھی تو میں خزانہ ڈھونڈنے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ لیکن اور ایک وجہ یہ بھی ہے میرے تم تک آنے کی، کیونکہ ساری یونیورس جو ہے مجھے تم سے ملوانا چاہ رہی ہے، پوری یونیورس کو انسپائر کر رہی ہے کہ میں تمہیں ڈھونڈوں، تم مجھے مل جاؤ۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، کہتی بے شک میں صحرا کی ایک مضبوط عورت ہوں، لیکن پھر بھی میں ایک خاتون ہوں، تبھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ تو دونوں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور یہ فرسٹ ٹائم اور ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ٹچ بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ سینٹیاگو اپنے خزانے کی تلاش میں چلا جاتا ہے۔ چونکہ فاطمہ کو چھوڑنے کے بعد سینٹیاگو اداس ہوتا ہے، تو الکیمسٹ سینٹیاگو کو ان ورڈز میں سمجھاتا ہے کہ جو تم چھوڑ رہے ہو اس کے بارے میں نہ سوچو، اپنے آگے کو دیکھو، ہر چیز اس دنیا کی دنیا میں لکھی ہے، نقش ہوئی ہوئی ہے، اور یہ ہمیشہ ہی ایسے رہنی ہے۔ اگر فاطمہ تمہاری ہوگی وہ تمہاری ہی رہے گی، تم پریشان نہ ہو، ابھی اپنے خزانے کے اوپر غور کرو، وہاں پر اپنی منزل کو نہ بھولو۔ سینٹیاگو اور الکیمسٹ جو سفر کرتے ہیں وہاں سہارا ڈیزرٹ جانے کے لیے، تو دن بہت جلدی سے گزرتے ہیں، اور وہ جو سینٹیاگو ہے وہ صحرا کو آبزرو کرتا ہے اپنے سفر کے دوران۔ تو الکیمسٹ اس سے کہتا ہے کہ تمہارا سفر اختتام ہونے والا ہے اور تم اپنی منزل کے بہت نزدیک آ گئے ہو۔ سفر کے دوران ہی الکیمسٹ جو ہے سینٹیاگو کو بتاتا ہے کہ اپنے دل سے بات کرو، تمہارا دل کیا کہنا چاہ رہا ہے اسے سنو، کیونکہ اگر تم نہیں سنو گے تو تمہارا دل تم سے بات کرنا چھوڑ دے گا، کیونکہ جو ہر سرچ ہے، جو ہر بھی تم جیسے خزانے کی تلاش کر رہے ہو، ایوری سرچ، اس نے کہا تھا، بگنز ود دا بگنرز لک، تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم نے سٹارٹ تو کر دیا ہے، لیکن یہ اینڈ تب ہوگی جب تمہیں اچھی طرح آزما لیا جائے گا، یہ کہتے ہیں۔ اور اگلے دن جو ہے وہ الکیمسٹ کے پاس کچھ ٹرائبز مین آتے ہیں اور سینٹیاگو کے پاس دونوں سفر ہی کر رہے ہوتے ہیں، انہیں روکتے ہیں آ کر اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ساز و سامان رکھا ہوا ہے، تم لوگ کہیں جاسوس تو نہیں ہو؟ تو الکیمسٹ اس سے بتاتا ہے، کیونکہ الکیمسٹ ایک الکیمسٹ ہوتا ہے تو اس کے پاس کیا خاص ہوتا ہے کہ الیگزیر آف لائف ہوتا ہے، یعنی کہ اس نے آب حیات رکھا ہوتا ہے، اور ایک فلاسفر اسٹون ہوتا ہے جس سے وہ لیڈ کو گولڈ میں چینج کر سکتا ہے۔ تو کیونکہ وہ الکیمسٹ ہے اس لیے اس کے پاس یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جو ٹرائبز مین ہوتے ہیں یعنی کہ عرب، جب جو ہے الکیمسٹ انہیں یہ بات بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ دو چیزیں ہیں، تو وہ ہنسنے لگ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہی الکیمسٹ بھی ہنسنے لگ جاتا ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد سینٹیاگو پوچھتا ہے اس الکیمسٹ سے، تم نے کیا کیا، تم تو انہیں سب کچھ بتائے جا رہے تھے جو تمہارے پاس ہے۔ تو وہ الکیمسٹ جواب دیتا ہے کہ جب آپ کے اندر کچھ خاص خزانہ ہو، جب آپ کے اندر کچھ چیزیں ہڈن ہو، کچھ خاص چیزیں، تو جب وہ بات آپ کسی اور کو بتاتے ہو، دوسرے لوگوں کو، تو بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا یقین کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہی آپ کا یقین کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے انہیں بتا دیا کہ میرے پاس الیگزیر آف لائف ہے اینڈ فلاسفر اسٹون ہے میرے پاس، کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ یہ لوگ اس کا یقین نہیں کریں گے۔ چونکہ الکیمسٹ نے سینٹیاگو کو کہا تھا کہ تم اپنے دل کی زبان سنو، دل کیا کہنا چاہ رہا ہے، دل کی آواز سنو، اس کو سمجھو، تو جو سینٹیاگو کا دل ہے اسے ایک ڈینجر سگنل کے بتاتا ہے، ایک سگنل دیتا ہے کسی ڈینجر کا، کہ واقعی میں سچ میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ آگے چلتے ہیں کہ 100 آف ٹرائبز مین انہیں دوبارہ سے سراؤنڈ کر لیتے ہیں، ان کے ارد گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور انہیں اپنے نزدیک جو ملٹری کیمپ ہوتا ہے وہاں لے جاتے ہیں۔
چونکہ سینٹیاگو اور جو الکیمسٹ کی جان خطرے میں ہوتی ہے، تو الکیمسٹ جو ٹرائبس مین ہوتے ہیں انہیں کہتا ہے کہ سینٹیاگو بھی ایک الکیمسٹ ہے اور یہ نیچر کو سمجھتا ہے، یہ یونیورسل لینگویج کو سمجھتا ہے سینٹیاگو. اور یہ آپ کو جو سینٹیاگو الکیمسٹ ان ٹرائبس مین کو کہتا ہے کہ جو سینٹیاگو ہے یہ اپنے آپ کو ہوا میں بدل کر آپ کو دکھائے گا، 3 دن کے اندر اندر یہ آپ کو ہوا میں بدل کر دکھائے گا اور آپ ہمیں آزاد کر دیں گے، کیونکہ اس کے پاس خاص فورسز ہیں. سینٹیاگو پہلے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ الکیمسٹ نے اس کو کیا ذمہ داری سونپ دی ہے، اور وہ صحرا میں گھومتا پھرتا رہتا ہے، چیزیں آبزرو ہی کرتا رہتا ہے بہت پریشان ہو کر. لیکن 3 دن کے بعد وہ اتنا زیادہ ایکسپیرینس جو ہو جاتا ہے، اس کو واقعی اتنی سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ وہ کس طرح باتوں سے ہوا کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور سورج آسمان ان سب سے بات کرتا ہے، اور لٹرلی ایسی ایک طوفان چلتا ہے کہ وہ سب کو سینٹیاگو نظر ہی نہیں آتا اور انہیں لگتا ہے کہ سینٹیاگو جو ہے وہ ہوا میں بدل گیا ہے، طوفان بن گیا ہے. تو وہ سب ان سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان دونوں الکیمسٹ اور سینٹیاگو کو جانے دیتے ہیں کہ وہ سفر آگے اپنا جاری رکھ سکتے ہیں. تو وہ دونوں وہاں پر عشائیہ انہیں دیا جاتا ہے، کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے اور پھر انہیں رخصت کر دیا جاتا ہے. سینٹیاگو اپنے آپ کو بہت ہی کچھ خاص محسوس کر رہا تھا، اور پھر یہ کہ وہ اپنا آگے کا سفر جاری رکھتے ہیں. وہ پورا دن سفر کرتے رہتے ہیں، گھوڑے پر اپنا گھڑ سواری کرتے رہتے ہیں. پھر جو ہے الکیمسٹ ایک مونیسٹری جو ہوتے ہیں چرچ وغیرہ وہاں پر رکتا ہے تاکہ ان کا کچن یوز کر سکے. وہاں کچن میں وہ جو اس کا فلوسفر اسٹون ہوتا ہے اس کا کچھ حصہ ایک فرائنگ پین میں ڈال کر چولہے پر رکھتا ہے، وہ میلٹ ہو جاتا ہے اور وہ فل ریڈ ہو جاتا ہے. پھر وہ اسٹوو کا جو چولہا ہوتا ہے ہیٹ وہ آف کر دیتے ہیں. تو ہوتا ہے کہ وہ جو ریڈ ہوتا ہے نا، وہ جو فل ریڈ جو میلٹ ہو گیا تھا سارا مٹیریل، وہ کچھ دیر کے بعد ٹھنڈا ہو کر گولڈ بن جاتا ہے. تو جو الکیمسٹ ہے وہ سینٹیاگو کو یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ایسی خاص چیز ہے کہ یہ اس دنیا میں ہو سکتی ہے، مطلب وہ لیڈ کو گولڈ میں چینج کر سکتا ہے. اور وہ جب خشک ہو جاتا ہے سونا، وہ جو انہوں نے فرائنگ پین میں بنایا تھا، تو وہ توڑ کر کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے کیونکہ اس نے واپس جانا ہوتا ہے صحرا میں الکیمسٹ نے، اور کچھ حصہ سینٹیاگو کو دے دیتا ہے کہ اس سے آگے ضرورت پڑ سکتی ہے سفر میں. اور اس طرح الکیمسٹ سینٹیاگو کو اللہ حافظ کہہ دیتا ہے. سینٹیاگو اپنی منزل کے بہت قریب ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ پرجوش بھی ہوتا ہے کہ وہ اگلے دن واقعی میں پیرامڈز آف ایجپٹ میں پہنچ جاتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے. وہاں پر وہ زمین کھودنا شروع کر دیتا ہے نا. ابھی وہ زمین پیرامڈز آف ایجپٹ کے نزدیک اپنی زمین کھود ہی رہا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو نا. وہ جو آدمی سینٹیاگو کے پاس آتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ سونا زمین میں چھپا رہا ہے اور اسے بہت زیادہ مارنے لگ جاتے ہیں کہ جو سینٹیاگو ہے وہ خونہ خون ہو جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ اس کو زخمی کر دیتے ہیں. تو آخرکار سینٹیاگو اتنی مار کھانے کے بعد اتنا پریشان حالت میں، بری حالت میں انہیں بتا ہی دیتا ہے کہ وہ خزانے کی تلاش میں آیا ہے. کیونکہ وہ انہیں تنگ آ کر بتا دیتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا تھا اور اس لیے وہ اب ایک خزانے کی تلاش میں اپنا پیرامڈز آف ایجپٹ میں آیا ہے اور وہ اپنا خزانہ ہی ڈھونڈ رہا ہے. تو وہ ان میں سے ایک بندہ جو اسے مارا ہوتا ہے ہنسنے لگ جاتا ہے، بہت زور زور سے ہنستا ہے، کہکہے لگاتا ہے. بہت زیادہ ہنسنے کے بعد اسے کہتا ہے ایسے تو میں نے بھی 2 سال پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ اگر میں اسپین یعنی کہ اندلس میں سفر کر کے جاؤں اور وہاں پر ایک چرچ کے کھنڈرات ہیں جہاں پر ایک سائنامور کا درخت اگ رہا ہے، وہاں پر اگر میں زمین کھودوں تو مجھے خزانہ ملے گا. ان میں سے ایک بندہ سینٹیاگو کو یہ بتاتا ہے اور سینٹیاگو کو سمجھتے ہیں کہ اتنا بیوقوف ہے کہ دیکھو تو پورا ڈیزرٹ کراس کر کے ایجپٹ میں آیا کہ یہ خزانہ لے سکے. تو وہ بندہ کہتا ہے ہم اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ اندلس چلے جاتے یعنی اسپین چلے جاتے خزانہ تلاش کرنے، کیونکہ ہم نے خواب دیکھا تھا. تو وہ ہنستے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. تو سینٹیاگو بالکل حیران ہی ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا مطلب ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ. پہلے حیران ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو سینٹیاگو ہے وہ ہنسنے لگ جاتا ہے کیونکہ اب اسے معلوم تھا کہ خزانہ اصل میں ہے کہاں پر. سینٹیاگو دوبارہ سے اپنے اندلس میں جو اس کے گھر کے نزدیک تھا رون چرچ، جہاں پر سائنامور کا درخت اگا ہوا تھا، جہاں پر وہ رات کو قیام کیا تھا، اس نے خواب دیکھا تھا. تو وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر زمین کھودنے لگ جاتا ہے نا زمین کو. تو کچھ ہی 1-2 گھنٹے کے بعد ہی اسے واقعی میں خزانہ ملتا ہے. جیسے کوئی پرانے زمانے میں جنگوں میں لوگ خزانہ زمین پر دبا دیتے تھے نا، تو وہ کھودتا ہے زمین اور وہاں پر اسے واقعی خزانہ ملتا ہے. تو وہ بالکل خوش ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے
کہ وہ اپنے اوپر بھی ہنستا ہے کہ دیکھو تو میں کہاں سے کہاں آ گیا، اور خزانہ اس کے اتنے نزدیک تھا، اسے پتہ بھی نہیں تھا. تو وہ ہنستا ہے بہت زیادہ، اور اتنی زور سے ہوا چلتی ہے. تو سینٹیاگو کے ورڈز کچھ اس طرح کے تھے: "The wind blew again and brought the touch of a kiss." سینٹیاگو اسمائل اور کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے "آئی ایم کمنگ فاطمہ". اسے معلوم تھا کہ جو ہوا آئی ہے وہ فاطمہ کی طرف سے ہوا آئی ہے، اور وہ ہنس کر کہتا ہے کہ فاطمہ آئی ایم کمنگ. تو یہی تھی دی الکیمسٹ بائی پولو کویلہو کی سمری. امید ہے آپ سب نے انجوائے کیا ہوگا، اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اگر آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہے اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے. تھینک یو.